سو آج کل کا نا جو ایک بہت بڑا پینڈیمک ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی اس کے فائدے بھی ہیں. گورے کہتے ہیں پینڈیمک سے زیادہ نارم کہنا چاہیے. مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس اسپراؤٹڈ اینڈ اٹس آل اوور دی ورلڈ ناؤ. برو میں تو سمجھتا ہوں اٹس این ایپیڈیمک. یار ہاں صحیح بات ہے, اس کو نارم بنا لیا گیا ہے. یہ تو نارم ہے نا, کو تو نارم ہے. جو بھی مطلب بیسکلی پرابلم بہت بڑا ہے, بہت بڑا اٹس اے بگ پرابلم. مطلب اس کو آپ نا لائٹلی نہیں لے سکتے, چاہے آپ جو مرضی اس کو نام دے دیں, بٹ اس کی وجہ سے جس لیول کی پرابلمس آ رہی ہیں, اینڈ ناٹ جسٹ کہ ایک لیول پہ, ان ایوری واک آف لائف. مطلب آپ کا پڑھائی کا یونیورسٹیز میں اگر پڑھائی کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیں, جس تیزی سے وہ گر رہا ہے, مطلب اٹس انبلیویبل. آپ اس کے اللہ معاف کرے جس طرح کے کیسز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے بیفور دیر میرج سے پہلے سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کی وجہ سے لوگوں کی جو لانگ ٹرم فیوچر لائف ہے نا, وہ بڑی افیکٹ ہو رہی ہے. اور وہ دیکھیں نا, جینڈرز بھی دو ہیں نا. یعنی یہ گورے اور ریسرچرز کہتے ہیں کہ وین ٹو جینڈرز آر اسٹڈنگ ان سیم کلاس نا, ان کے لائکس ڈس لائکس, ان کے لرننگ میکینزم ڈفرینٹس ہیں. یعنی ایک نام ہے ان کا لینارڈ سیکس, وہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے, بوائز آر ڈرفٹ پہ اور گرلز آن دا ایج پہ اور ہاؤ دا جینڈر ورکس, اس طرح کی مختلف کتابیں لکھی ہیں. اور اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ اگر آپ بوائز کو کوئی ایکٹیویٹی دیں کرنے کی, فار ایگزامپل آپ کریونس دیں اور ان کو پیپر دیں, دے ووڈ یوز 6 to 8 crayons and girls would use 12 to 15 crayons. Girls would draw sceneries, butterflies, rivers, valleys, trees, plants, but boys would draw cars, machines, guns, two cars colliding, road, مختلف قسم کی چیزیں. سو یعنی ان کے چیزوں کو پرسیو کرنے کا. اچھا پھر لڑکیاں جو ہیں یوزلی آپ کو پتا ہوگا, ہمیں تو پتا ہے کہ انفارمیشن کو پرسیو کرنے میں سب سے کوئک ہوتی ہیں. اچھا ہاں, کلاس میں آپ کے ٹاپر کون ہوتا تھا یوزلی؟ عام طور پہ لڑکی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, عام طور بھی جو پڑھتے بھی زیادہ ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ ان کا میموری جو ہے نا ریٹین کرنے وہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. ہپوکیمپس جو جگہ جو آپ کی میموری ریٹین کرتا ہے نا, وہ لڑکیوں کا بایولوجیکلی اس کا بڑا سائز ہے. سو دے ریٹین مور. ویسے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. محنت کی بات بھی ہو رہی ہے نا, تو ان ٹرمز آف ہارڈ ورک مرد جو ہے نا وہ زیادہ ہم اسمارٹ ورک کے چکر میں کمزوری بھی کر جاتے ہیں, لیکن ہم جیسے کہتے ہیں نا جگاڑو ہوتے ہیں ہم لوگ. جو بھی کام کرنا ہے ہم اس کا ایزیسٹ کوئکسٹ شارٹیسٹ وے ڈھونڈیں گے اس کو کیسے کرنا ہے. عورتیں اس کو سب سے بہتر طریقے سے, مطلب ایون ودن وائی سی بھی اگر ہم نوٹ کرتے ہیں, ہمارا بردرز کا حلقہ ہوتا ہے تو میرے اپنے گھر میں جب میرا حلقہ ہوتا ہے تو نیچے وائٹ چادریں ہیں اور بس بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں. میری وائف کا جو الگ ہوتا تھا, یہاں لائٹیں بھی لائٹیں بیلونس پڑے ہوئے ہیں اور انٹرنس پہ لکھا ہوا ہے ڈائریکشن دی ہوئی اپ اسٹیج, یہ وہ ہماری کینڈلز جل رہی ہوتی ہیں, خوشبو ہوتی ہے. ہمارا مقصد اور ہے یہ بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ پہ نا ہم بہت جلدی آ گئے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور لوگوں میں نا سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ دونوں میں ڈفرینس ہے. میل اور فیمیل میں بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن, اس میں جو ایک مین چیز ہے نا وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اٹریکشن ہے. ایون اٹریکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دونوں میں بہت فرق ہے. میلز آر مچ مور اٹریکٹیڈ ٹوورڈز فیمیلز دین فیمیلز ٹوورڈز میلز. یو نو بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی سائنس کی اسٹڈیز موجود ہیں. آئی مین سائنس ہی ہمارے لیے ایک وہ درجہ رکھتی ہے جس سے ہم ٹروتھ تک پہنچتے ہیں, سو کالڈ ان دا لبرل ورلڈ. ٹھیک ہے, اس کے مطلب وہ ہمارے لیے حتمی چیز ہے. تو ایون سائنٹیفک اسٹڈیز موجود ہیں, لیکن فار سم ریزن پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ کو ایجوکیشن وین اٹ کمز ٹو دس ٹاپک, تو وہ سائنس کی اسٹڈیز کو اتنا زیادہ خاطر میں نہیں لاتے فار سم ریزن. برو ویسے تو ابھی تو خیر نہیں, پچھلے کافی عرصے سے یعنی جو گورے سائیکالوجسٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشنسٹس ہیں, چائلڈ سائیکالوجسٹ اور بیہیویئرل جو ایکسپرٹس ہیں, ایون ایجوکیشنسٹ بھی کہتے ہیں. اور انہوں نے نا پروز اینڈ کونس کو وے کیا ہے, اور نے کہا کہ ہاں انہیں پازیٹیوز بھی لکھے ہیں. فار ایگزامپل آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ میں لوگوں سے ڈیلنگ کرنا آتا ہے, آپ میں سیلف اسٹیم بڑھتی ہے, آپ میں انٹر جینڈر کمیونیکیشن جو آپ کو فیوچر میں کارپوریٹس میں کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اس کا آپ کو طریقہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مینشنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیں. لیکن جو کونز ہے نا برو, وہ بہت زیادہ ہیں پروسیس, یعنی شر زیادہ ہے خیر سے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کر رہا ہے نا اینڈ یو آر ڈسٹریکٹیڈ,
سب سے بڑی چیز جو آپ کے کام میں پروڈکٹیوٹی کو ختم کرتے وہ ڈسٹریکشن ہے. وین یو آر sitting in a classroom where you're distracted, you will never be able to learn. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ٹین ایج جو ہارمونل جو ایشوز ہوتے ہیں آپ کی شروع سے ہی, یعنی یو آر انٹو ریلیشنشپس, آپ کلاس میں دیکھ رہے ہیں, یعنی دس از انیویٹیبل, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیچر فوکس پڑھائی پہ ٹیچر پہ کم ہوتا ہے اور کسی خاتون پہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جیسے وہ یعنی ایک کلاس سیٹنگ میں 2 ڈفرینٹ جینڈرز کو پڑھانا, گورے سے بڑی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتی ہیں اینڈ دے آر کوئک ان لرننگ, اور لڑکے ایون جو لڑکے فار ایگزامپل جب وہ ڈرائنگ کا بولا گیا تو لڑکیاں آر بیٹر آرٹسٹ ان ریگارڈس ٹو ڈرائنگ سینریز, اور لڑکے موویبل آبجیکٹس اور وہ چیز جو ہے نا وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں کیا ہوا, ریسرچ میں دیکھا کہ مین ہیو دس ٹینڈنسی ٹو بلیٹل دیئر ایکسپرٹیز آف آرٹس, اور لڑکوں نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ اے گڈ آرٹسٹ, حالانکہ اس کا بھی آرٹ ہے, اٹس دا وے جس طرح سے وہ پرسیو کریں چیزوں کو, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ سبجیکٹس دیکھ لیں, کلاس ایک ہے, پڑھانے والے سیم ہے, بٹ گرلز آر مور انکلائنڈ ٹوورڈز